بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ اتنے میں ایک اجنبی نوجوان آیا جس کے بال کالے تھے اور کپڑے بالکل سفید تھے، اور اس پر سفر کا کوئی نشان بھی نہیں تھا، اور مدینے کے رہنے والوں میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ مدینے کے رہنے والوں میں سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا اور اس پہ سفر کا کوئی نشان بھی نہیں تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جا کر اتنا قریب بیٹھا کہ اس نے اپنے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے، اور پھر اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر پر ایمان لاؤ۔ یہ جواب سن کر اس نوجوان نے کہا، صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ خود ہی سوال کیا اور جواب سن کر خود ہی تصدیق بھی کی۔ پھر اس نے ایک دوسرا سوال کیا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اگر استطاعت ہو تو حج بھی کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ حیرت انگیز طور پر اس سوال کے جواب میں بھی اس نے کہا، آپ نے ٹھیک کہا، سچ کہا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو کم از کم اتنا دھیان رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس پر بھی اس نوجوان نے تصدیق کی۔ پھر چوتھا سوال کیا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اس بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نوجوان نے عرض کیا کہ مجھے اس کی نشانیاں بتا دیجئے، قیامت کی نشانیاں بتا دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتائی کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ باندی اپنی مالکن کو جنم دے گی، یعنی اولاد اپنے ماں باپ سے ایسا سلوک کرے گی جیسا سلوک مالکن اپنی نوکر کے ساتھ کرتی ہے۔ اور دوسری نشانی یہ بیان فرمائی کہ تم دیکھو گے کہ بھوکے، غریب اور پسماندہ لوگ یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی عمارتیں بنانے پر فخر کریں گے۔ یہ جوابات سن کر وہ نوجوان چلا گیا۔ اس حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کون ہے، لیکن کچھ دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ کیا تم جانتے تھے یہ نوجوان کون تھا؟ یہ جبرائیل امین تھے، اور اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یہ خوبصورت واقعہ اور یہ مشہور حدیث محدثین کے ہاں حدیث جبرائیل کہلاتی ہے۔
اسے امام بخاری نے اور امام مسلم نے دوسرے بہت سے محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، اور احادیث کے اندر اس کا بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ اس کے اندر کئی مفید مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بات بن گئی ہے